رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. چیپٹر نمبر 7. ٹاپک نیم حروف مشبہ بالفعل. لیکچر نمبر 37. پچھلے ٹاپکس میں ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ عربی زبان میں ایک ہی اسم مختلف حالتوں میں آتا رہتا ہے، اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں. کبھی اس کے لاسٹ پہ پیش آتی ہے، کبھی اس کے لاسٹ پہ زبر آ جاتی ہے، کبھی زیر آ جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کسی بھی اسم کی حالت کیوں بدلتی رہتی ہے؟ تو اس میں سے کچھ بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے چند ایک وجوہات جو ہیں وہ آپ نے پڑھی بھی کہ جن اسماء کے شروع میں حروف جارہ آتے ہیں تو وہ اسم کو حالت رفع سے نکال کر حالت جر میں لے جاتے ہیں. تو اب کچھ حروف ایسے بھی ہیں جو اسموں کے آخر سے پیش کو چھین کر زبر لگا دیتے ہیں. حروف جارہ پڑھ کے اس میں زیر لگتی تھی. اب اس میں کچھ ایسے حروف پڑھیں گے آج ہم انشاءاللہ جس میں اسم حالت رفع سے نکل کر حالت نصب میں چلی جاتی ہے. تو ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں اور کچھ حروف جتنے بھی ہیں یہ 6 حروف ہوتے ہیں. ان، انک، ان، لیت، لکن، لعل. تو ان سب سے پہلا ان بے شک، یقیناً. ان جو ہے یہ کسی بھی جملے میں یقین کا یا تاکید کے لیے آتا ہے. ان کو عربی گرامر میں حرف تاکید بھی کہتے ہیں. کسی بھی جملے میں زوردار طریقے سے کسی جملے کو ادا کرنے کے لیے اس کو لگایا جاتا ہے اسم کے شروع میں. یاد رکھیے یہ جو اسم کے شروع میں لگنا ہے نا یہ اس کی خاصیت ہے، تو اس کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اس طرح سے ایک اور بھی تاکید کے لیے حرف استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب بھی بے شک یقیناً ہے لیکن وہ اسم کے شروع میں نہیں آتا، وہ خبر کے شروع میں آ جاتا ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ مبتدا، کیونکہ مبتدا خبر ہم جملہ اسمیہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ پہلا جز مبتدا ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ خبر. تو مبتدا کے شروع میں آتا ہے ان. کیوں آتا ہے؟ جملے میں یقیناً تاکید پیدا کرنے کے لیے. جیسے ان اللہ غفور، اصل میں تھا اللہ غفور. اللہ غفور ہے، اللہ موصوف اور غفور صفت. اللہ غفور، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. لیکن یہاں پہ تاکید پیدا کرنی تھی، یقین پیدا کرنا تھا، شیورٹی دینی تھی کہ اللہ واقعی بے شک یقیناً اللہ بخشنے والا ہے. تو شروع میں لگایا ان کے لگانے سے لفظ اللہ کی بجائے اللہ ہو گیا. تو لفظ اللہ، ان اللہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، مبتدا پھر پیش آتی ہے. لیکن یہاں پہ آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہاں پہ لفظ اللہ پر زبر کیوں آئی؟ تو کیا ریزن ہے؟ ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے. اسی طرح نیکسٹ دیکھیں ان الشرک، یہ بھی تھا شرک لظلم عظیم. تو ان لگانے سے شرک کا ہو گیا ان الشرک لظلم عظیم. پھر ان المنافقین، اصل میں تھا منافقون رفع حالت ہے منافق کی جمع ہے منافقون، اور یہ حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے اس کی حالت. اب ان لگانے سے منافقون کیا بن گیا؟ منافقین. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار.
اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ ہم نے مد نظر رکھنی ہے، ایک پوائنٹ جو آپ کو لازمی نوٹ کر لینا ہے، ان اور لام میں فرق۔ کسی بھی جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ان بھی استعمال ہوتا ہے اور لام کو بھی حرف تاکید کہتے ہیں، لام کو بھی حرف تاکید کہتے ہیں اور ان بھی حرف تاکید ہے۔ اب دونوں کے میننگز بالکل سیم ہے۔ ان کا مطلب بھی بے شک یقیناً، اور لام زبر لا زبر کے ساتھ، اس کا مطلب بھی بے شک یقیناً ہی ہے۔ پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟ عربی میں تو چھوٹا سا حرف بھی ایک منفرد ہوتا ہے نا اپنی ذات میں۔ تو ان اور لام میں فرق یہ ہے کہ ان مبتدا سے پہلے آتا ہے اور جو لام ہے وہ خبر سے پہلے، لام آئے گی خبر سے پہلے، ان آئے گا مبتدا سے پہلے۔ یہاں ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ ان الشرک، ان بے شک، الشرک شرک، لظلم ظلم ہے، عظیم بہت بڑا۔ اب دیکھیے جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو نارملی یہی ہوتی ہے، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، حالانکہ اس میں تاکید در تاکید ہے۔ جب کسی بھی سینٹینس میں ان اور لام اکٹھا آ جاتا ہے تو اس جملے کے اندر تاکید، ڈبل تاکید ہوتی ہے 2 دفعہ، یقیناً یقیناً، تو اس کا مطلب ہے تاکید در تاکید، یعنی یقیناً اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اس بات میں شک و شبہ کی ادنا سی بھی گنجائش باقی نہیں کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اب ٹرانسلیشن میں تو نہیں یہ کرتے، کیسے پتہ چلا؟ جب ہم ورڈز کو سیکھ رہے ہیں، گرامر سیکھ رہے ہیں، تو پڑھتے وقت خود ہی فیلنگز آئیں گی کہ اچھا اس میں تو 2 دفعہ تاکید ہے، اس کا مطلب ہے یہ بات بڑی یقیناً والی اور امپورٹنٹ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی یہ کہہ سکے کہ اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یقیناً یقیناً یہ بات بالکل 100% سچی ہے۔ اب یہ تو ہم الگ خود سے لگا رہے ہیں نا ورڈز کو دیکھتے ہوئے، تو کیا پتہ چلا؟ ان اور لام، ان آتا ہے مبتدا سے پہلے، لام آتا ہے خبر سے پہلے، دونوں حرف تاکید ہیں، دونوں کے میننگز بالکل سیم ہیں، اور اگر دونوں ایک جملے میں اکٹھے آ جائیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ڈبل تاکید آ رہی ہے، یعنی بہت زیادہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ اس چیز پر، کس چیز پر زور دیا جاتا ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو بڑی اہم ہوتی ہے، اس چیز کے بارے میں یقین دلایا جاتا ہے کہ اس کو دیکھو، غور سے دیکھو، ایک ایک چیز بتائی جاتی ہے۔ اب جب دیکھیں ایک مدر اپنے گھر سے جاتی ہے باہر تو کوئی امپورٹنٹ کام ہو تو اپنے بچوں کو 3-4 دفعہ کہہ کے جائے کہ یہ کام ضرور کرنا ہے آپ نے، بار بار، تاکید کے لیے اس کے لہجے میں ایک زور ہوگا، لہجے سے پتہ چلے گا کہ کام کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی آیات میں ایک لہجہ ہے، اور لہجہ جو ہے اللہ کی آواز تو ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، لیکن اس کا کلام ہے، اس کے کلام میں ہی اس کا لہجہ چھپا ہوا ہے جو ہمیں اس زبان کی مدد سے پتہ چل رہا ہے۔ دوسرا حرف ان، اشہد ان محمدن، اصل میں تھا محمدن، تو ان لگنے سے کیا ہو گیا؟ محمدن، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو یہ جو ہے یہ کے میننگز میں آتا ہے، جیسے کہ بے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور رسول ہیں۔ کأن، تیسرا حرف کأن تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ حرف کسی بھی چیز کو کسی کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جیسے کہ کأن علی اسد، کأن علی، اصل میں علی کیا تھا؟ علی، تو علی نام ہی ہے، لیکن یہاں پہ کأن کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا، یعنی اس کو ہم فتحہ دے رہے ہیں تو حالت نصب میں چلا گیا ہے، علی اسد، گویا کہ علی شیر ہے۔ پھر کأن الکافرین انعام، کأن گویا کہ کافرین، اصل میں کافرون تھا، کأن کی وجہ سے اسم کیا ہو گیا؟
اسم حالت نصب میں چلا گیا تو کأن الکافرین انعام. چوتھا حرف لاکن. لاکن لیکن. لیکن اس کا میننگ ہے، میننگز بھی اس کے یاد کیجئے. اس کی قرآن میں ایگزامپل مل جاتی ہے ان القرآن بین بین لیکن الکفار جاہلون. ان القرآن بے شک قرآن بین واضح ہے، لیکن کافر جو ہیں وہ جاہل ہیں، کافروں کو اس کی صداقت کا پتہ نہیں چلتا. پھر ایک اور ایگزامپل ہے اس کی لیکن عذاب اللہ شدید. عذاب، عذاب کیوں اس کے اوپر زبر کیوں ہے؟ لیکن کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لیکن کی وجہ سے عذاب پر زبر ہے. اور اللہ ہی کے نیچے زیر کیوں ہے؟ ہم نے تو پڑھا تھا کہ خبر، تو خبر کو تو کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ ہی مضاف الیہ ہے عذابہ کا، جو پیچھے بھی پڑھ کے ہے مرکب اضافی میں. تو یہ مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بنیں گے، دونوں مل کر. تو عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، لیکن اللہ کا عذاب شدید بہت سخت ہے. تو شدید خبر ہے، اس سینٹنس میں شدید کیا ہوگا؟ خبر. لیتا کاش، لیتا کا میننگ ہوتا ہے کاش. لیت الاسلام غالب، کاش اسلام غالب ہو. لیت الباطل مغلوب، کاش کے باطل مغلوب ہو جائے. لاسٹ حرف ہے لعل. لعل کا میننگ ہے شاید یا تاکہ. لعل خالدن مریض، لعل شاید کہ خالد جو ہے وہ بیمار ہے. لعل الولدین صادقون یا صادقان، یہاں پہ آئے گا صادقان کیونکہ والدین جو ہے دو لڑکے ہیں، تو صادقون نہیں آئے گا، بائی مسٹیک ہے، اس کو آپ کریکٹ کریں. اس کی خبر جو ہے تثنیہ یعنی عدد کے اعتبار سے اسم کے یعنی مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. یہ صادقون کی بجائے صادقانی، شاید دونوں لڑکے سچے ہوں. یہ والدین. یہ 6 حرف ہیں، ان کی ہم میننگز بھی یاد کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو قرآن میں بھی دیکھیں گے. ابھی چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے جسے ہم کریں گے، کوشش کریں گے کیونکہ یہ ان حروف، یہ والے حرف جو بھی ہم نے پڑھے ہیں یہ اس میں استعمال ہوں گے. تو بیمار، ابھی بیمار کی پڑھی ہم نے وکیبلری میں. اگر ہم وکیبلری دیکھیں تو بیمار کہتے ہیں مریض کو. ٹھیک ہے، تو اب اس کی ٹرانسلیشن بنائیں شاید تو بیمار ہے. لعل کا بھی ہم نے پڑھا شاید. اب کریکٹ اس کا سینٹنس کیا بنتا ہے؟ شاید تو بیمار ہے. جو ورڈ ہیں میننگز آپ کو آگے ہیں، بس آپ نے سینٹنس بنانا ہے. شاید تو بیمار ہے، تھوڑا سا غور کریے تو آپ کو بہت جلدی اس کی سمجھ آ جائے گی. شاید لعلک مریض، جی بالکل لعلک مریض. اس میں جو کا ضمیر ہے یہ ہے اس میں اسم. لعلک مریض، شاید کہ تو بیمار ہے. اس کے بعد بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. اس کی ٹرانسلیشن کیجیے. بے شک کا تو آپ نے بھی پڑھا نا کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں، اور آپ کو اللہ کا بندہ بھی. اور میں اکثر ہم قرآن کی جب ورڈ انالیسس کرتے ہیں اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ میں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے. تو اس کو کیجیے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ، انی انا اس میں آ جائے گا بے شک، اور یا جو متکلم کی ہے اس کا میں. انی میں، بے شک میں عبد اللہ اللہ کا بندہ ہوں. بالکل.
نیکسٹ دیکھیے، بے شک تو میرا بھائی ہے. بے شک تو میرا بھائی ہے. انکا اخی، جی اخی کہتے ہیں بھائی کو، اخون بھائی کو کہتے ہیں، اور جب یا لگے گی اپنی طرف اس کو کی نسبت کی جائے گی تو پھر لگا دیں گے ساتھ یا متکلم کی. انکا اخی، بے شک تو میرا بھائی ہے. انت اخی اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ اس میں ہم نے شروع میں انا بھی لگانا ہے، تو ان انت اخی تو نہیں آئے گا، تو جب ہم اس میں ضمیر متصل لگا دیں گے. ٹھیک ہے، باقی جو ہے آپ اسائنمنٹ میں کریں گے انشاءاللہ. تو اس کی کچھ قواعد ہیں جو کل کے لیکچر میں دیکھیں گے، تو پھر اس کی مزید جو کنفیوژن ہے وہ بھی آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.